اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے، ہم نے سمود قوم کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ سمود ایک دولت مند قوم تھی جو انگنن بکریوں اور اونٹوں کی مالک تھی۔ جب عاد قوم عذاب کا شکار ہو گئی تو اس کی جگہ سمود قوم نے لے لی۔ اس قوم کے لوگوں نے نئی نئی بستیاں بسائیں، مکان بنائے، عمارتیں کھڑی کی، یہاں تک کہ وہ دن بھی آیا جب بے حد مالدار قوم بن کر ابھرے۔ پھر انہیں اپنی دولت پر گھمنڈ ہو گیا، گمراہی کی شکار ہو گئے، شرک میں مبتلا ہو گئے، بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قوم کی ہدایت اور اصلاح کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ وہ انہیں اللہ کے سیدھے راستے پر چلانے کی کوشش کرتے، انہیں نصیحت کرتے، اچھی اچھی باتیں بتاتے، لیکن ان کے سرداروں نے ان کی ایک نہ سنی۔ انہیں اپنے آپ پر اتنا گھمنڈ تھا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اچھی باتیں انہیں بری لگتی۔ ایک بار قوم نے مل کر ایک فیصلہ کیا کہ اگر اس پتھر کی ایک اونٹنی جو 10 مہینے کی گاون پیدا ہو اور وہ ایک بچہ اپنے ہی ڈیل ڈول کا جنے تو ہم اس معجزے کو دیکھ کر ہی ایمان لائیں گے اور ہر معاملے میں صالح علیہ السلام کی فرمانبرداری کریں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور اللہ کا یہ پیغام لائے کہ میں نے پہلے ہی دن سے اس طرح کی اونٹنی اس پتھر میں بنائی ہے اور اب اس کے پیدا ہونے کی گھڑی آ گئی ہے، اس لیے تم نڈر ہو کر ان کافروں سے ایمان لانے کا اقرار کرا لو۔ پھر جب قوم نے اس طرح کا اقرار کر لیا اور قسمیں کھا کر تائید کی تو اچانک اس پتھر سے آواز آئی اور یہ پتھر پھٹ گیا۔ پتھر سے اس طرح کی آواز آنے لگی کہ جیسے عورت بچہ جنتے وقت چیختی چلاتی ہے۔ پتھر کے پھٹ جانے کے بعد ویسی ہی اونٹنی نکلی جسے دیکھ کر پوری قوم دنگ رہ گئی۔ پھر اس نے اسی جسم کا بچہ جنم دیا۔ کیسی شان تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ اس معجزے کو دیکھ کر ابن عمر تو مسلمان ہو گیا اور باقی قوم اپنے وعدے سے مکر گئی۔ پہر دن چڑھنے کے بعد ایک غیبی زوردار آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی جس سے سب ڈر سے کانپنے لگے۔ پھر تو اللہ کے اس غضب کا شکار ہر بوڑھا جوان کمزور پہلوان بنا۔ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھی اس اللہ کے غضب سے بچے رہے۔ تباہی کے بعد جب حضرت صالح علیہ السلام لوٹ کر اپنی آبادی دیکھنے آئے تو دیکھ کر رو پڑے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ایک عرصے کے بعد وہ وہاں سے مکہ تشریف لے گئے، وہیں ان کا انتقال ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔